أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے، اپنے رسول پر ایمان لانے کے لیے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے دلائل سے سمجھایا۔ دلائل سے اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو اللہ نے اپنے کچھ خاص احسان بندوں پر ذکر فرمائے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایک باغیرت انسان ان احسانات میں غور کرے گا تو وہ اپنے محسن کا شکر ضرور ادا کرنا چاہے گا، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایمان لائیں۔ تو اللہ نے جو احسانات بتائے ان میں سے پہلے دو آیتوں میں وہ احسان ہیں جن کا تعلق ہماری اس مادی زندگی سے ہے، دنیاوی زندگی سے ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، موت دے گا، پھر زندگی دے گا، اور وہ زندگی ایسی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس نے آسمان اور زمین بنائے، اور زمین میں موجود ہر چیز تمہارے نفع کے لیے بنائی، یعنی تمہاری خدمت میں ساری مخلوق لگا دی اللہ نے، تو تم کس لیے ہو؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو تمہارے لیے جو اللہ نے بنایا ہے، تو تم بلا وجہ نہیں ہو۔ اللہ کو تمہارے بارے میں وہ چیزیں معلوم ہیں جو تمہاری حقیقت ہیں، اور جو تمہارے حق میں مفید ہیں، اور جو تمہارے حق میں مضر ہیں۔ جو تم قوم کے لیے یا اس روئے زمین کے لیے کر سکتے ہو، جو نفع کی خاطر کر سکتے ہو، جو نقصان کی خاطر کر سکتے ہو، تمہاری پوری حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ فرمایا کہ اس نے اس روئے زمین پر تمہیں اپنا نائب مقرر کیا۔ نائب یا خلیفہ وہ شخص ہوتا ہے جو اصل کا کام کرتا ہے۔ آپ کسی شخص کے پاس میں جائیں، وہاں وہ شخص جو اصل میں موجود ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنا کام کسی اور کے حوالے کر رکھا ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو دستخط کرے گا، یہ جو کاغذ بنا کے دے گا، یہ کاغذ ایسے سمجھے جائیں گے جیسے اصل کے ہیں۔ اس کا مطلب اس کا مقام بہت بلند ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی اچھی جگہ پر کام کرتے ہیں، یا آپ اچھے عہدے پر ہیں اور کوئی شخص آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، اب اوپر والا، آپ بڑے عہدے پر ہیں تو آپ کسی دوسرے چھوٹے آدمی کو کہتے ہیں یہ میرا کام سنبھالے گا، سننے والے کے دل میں ایک اثر پڑتا ہے۔ آپ جب اپنے بچے کو لائق سمجھنے لگتے ہیں تو اس کو اپنے بہت سے کاموں میں آگے لاتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ اب یہ دیکھ لے گا، یعنی آپ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، آپ یہ بتاتے ہیں میں اس کو اس لائق سمجھتا ہوں۔ تو اللہ نے ہماری ساری ضرورتیں پوری کی، کیونکہ وہ شخص جس کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہو اس کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا بھی ہوتا ہے، تو وہ ضرورتوں کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا کہ یہ سب تمہارا کام کریں گی۔ تمہارا کام کیا ہوگا؟ تم میرے خلیفہ ہوں گے، اور خلیفہ ہونے کے بعد میرے احکام کو اس دنیا کے اندر نافذ کرو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیتوں میں جو آج پڑھی گئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر فرمایا، اور ابتدا کیسے کی؟ اسی ڈھنگ سے کہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں،
یعنی انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور اس انسان کا انٹروڈکشن، اس انسان کا جو تعارف ہے وہ کیسے میرا خلیفہ ہوگا، میرا کام دنیا کے اندر نافذ کرے گا، اور یہ عہدہ، یہ منصب، اور اس کے لیے یہ جو اعزاز ہے، اس اعزاز کی ایک خاص بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے اس بنیاد کو باقاعدہ عملی طور پر ظاہر فرمایا، صرف لفظوں میں ذکر نہیں فرمایا۔ چنانچہ اس وقت میں ایک نظم کیا گیا کہ جو فرشتے اس وقت کی سب سے زیادہ مقدس مخلوق تھی، اللہ نے ان فرشتوں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ اللہ کا مشورہ اس درجے میں نہیں تھا جیسے ہم مشورہ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے مشورے جیسا ایک عمل کیا، کیونکہ مشورے کا مقصد ہوتا ہے دو کاموں میں سے کوئی ایک۔ آپ مشورہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں اس طرف ایک فائدہ ہے، اس طرف ایک فائدہ ہے، ادھر کو چلیں تو نقصان ہے، یہ نقصان ہے، چھوٹا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے، ایک ڈھنگ سے کریں گے تھوڑا فائدہ ہے، دوسرے ڈھنگ سے کریں گے بہت سا فائدہ ہے، لیکن کوئی عارض آ سکتا ہے، کوئی مشکل آ سکتی ہے۔ ایک آدمی ذاتی طور پر فیصلہ کرنے بیٹھے گا، تمام پہلوؤں پر ایک ساتھ نظر نہیں ڈال سکتا، تو وہ چند لوگوں سے مشورہ کرتا ہے تاکہ اس کام کے تمام پہلو سامنے آ جائیں۔ تو مشورے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا ہر پہلو، نفع اور نقصان کا ہر اینگل سامنے آئے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اکیلا تمام پہلوؤں کو نہیں جانتا، یعنی اس میں جہالت ہے، لا علمی۔ اللہ تو اس چیز سے بری ہے۔ دوسری وجہ مشورے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کر تو سب سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے دوسرا جو آدمی ہے وہ آپ کے لیول پر ہے۔ اس کمپنی میں 50% کے آپ حصے دار ہیں اور 50% کا وہ حصے دار ہے، دونوں کی مالکیت، دونوں کی ملکیت بالکل ایک لیول پر ہے، یا کچھ اوپر نیچے لیکن مالک وہ بھی ہے۔ تو اب جب کوئی کام کرنے چلیں گے آپ کو اس سے پوچھنا پڑے گا، بھئی یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو ایک مقصد مشورے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کے مرتبے کا، اس شخص کی برابری کا لحاظ کرتے ہیں، تو اللہ کے تو کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ تو مشورے کے مقصد دو، ایک لا علمی کی بنیاد پر، اور دوسرا اپنے لیول کا آدمی ہونے کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے ساتھ میں جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ مشورہ کیوں کرے؟ لیکن اللہ نے فرشتوں کی رائے جاننی چاہیے تاکہ ان لوگوں کے، یعنی ان فرشتوں کے ذہن میں کیا ہے وہ معلوم ہو جائے، اور یہ جب اپنی زبان سے باتیں کریں گے، اب اللہ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر فرمائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں اس روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تو اس روئے زمین پر ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ فرشتوں کو کیسے پتا کہ یہ انسان جو زمین میں آئے گا یہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے، تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، حقیقت میں تو اللہ جانتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ فرشتوں نے اس انسان کی خصوصیات معلوم کی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتوں نے روئے زمین پر بسنے والی دوسری مخلوق کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگایا، اس روئے زمین پر جو مخلوق بستی تھی انسانوں سے پہلے وہ سب کے سب فسادی تھے، یہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، خاص طور سے جنات ایک دوسرے کے در پہ تھے اور زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ تو اب اللہ نے جب کہا میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور وہ میرا خلیفہ ہوگا، تو یہ بات تو یہی سمجھ میں آ گئی، اس میں عقل بہت ہوگی، اس کے اندر سمجھ بہت ہوگی، چیزوں کی حقیقتوں کو پہچان کر آگے وہ اس کا استعمال کر سکتا ہوگا، اور فساد کا عنصر بھی ہوگا۔ تو وہ فسادی جس کے اندر علم بھی ہو، وہ فسادی زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایک جاہل فسادی سے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ یہ لوگ چیزوں کو غلط طریقے سے کریں گے، لیبل اچھا لگائیں گے، چوری کریں گے، ڈنڈی ماریں گے لیکن اس پر لیبل اچھا لگائیں گے، لوگوں کے حقوق کھا جائیں گے لیکن ان حقوق کو ایسے ڈھنگ سے کھائیں گے کہ ہم تو یہاں یہ عمل لانا چاہتے ہیں، ہم تو یہاں یہ خیر کرنا چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کو اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے ایک اسکیم لے کر کے آئے ہیں، اتنا اچھا لیبل لگائیں گے لیکن حقیقت میں ان کو نچوڑ لیں گے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو مفسد ہو، جس میں فساد پھیلانے کا مادہ ہو،
اور اس کے ساتھ اتنے اعلیٰ درجے کا علم ہو کہ اللہ اس کو اپنا خلیفہ منتخب کر سکے، تو وہ آدمی تو آ کر یقیناً فساد پھیلائے گا ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو اس زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو اس زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہم ہیں ہر کام کے لیے تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف کرنے کے لیے، تیرے احکام کو آگے لے کر جانے کے لیے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ صرف یہ کہا مجھے پتا ہے۔ آپ سے کوئی شخص آ کر کے کہتا ہے فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، آپ کو پہلے سے معلوم ہے، تو آپ اس کی بات کو کئی ڈھنگ سے جواب دیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ہاں، یہ کہا اور خاموش، اس نے ایسے کر دیا، کسی نے آ کے بتایا ہاں، یعنی آپ خاموش بھی ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ آپ ایک اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، جب اس کام کا وہ نتیجہ جس کے آپ منتظر ہیں سامنے آ جاتا ہے، اب آپ کہتے ہیں دیکھیں وہ سارے غلط تو ہوئے تھے لیکن میں اس ایک فائدے کے خاطر خاموش تھا۔ تو یہ چیز کہ وقتی طور پر جواب نہ دینا اور صحیح موقع آنے پر جواب دینا زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، اور وہ حقیقت یہ ہے ایک کہ وہ شخص جس کے اندر فساد بھی ہو اور اس کے اندر اصلاح کا وہ مادہ ہو کہ وہ فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہو، فساد کا وہ مادہ ہو کہ وہ بدترین مخلوق بن سکتا ہو، قرآن اس کو خود کہہ دے کل انعام، جانوروں سے جیسا، بل ہم ازل، ان سے بھی زیادہ بدتر۔ تو جس کو خود اللہ اتنا زیادہ برا بھی کہے اور جس کو اس لائق بھی سمجھے، دونوں عنصر جس کے اندر ہوں گے، تو وہ شخص حقیقت میں نظام چلانے کے لائق بھی ہوگا اور نظام چلانے کی ضرورت بھی وہاں ہوگی۔ جب سب فرما بردار ہیں، جو کچھ کہا جاتا ہے فوراً عمل کرتے ہیں، تو وہاں نظام کی ضرورت کیا ہے؟ نظام کی، انتظام کی، حکومت کی، ڈنڈے کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں کچھ فرما بردار ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، اور ان نہ ماننے والوں کو منانے کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا۔ آپ کے ماتحت سارا عملہ ہے، بہت بہترین ہے، بہترین ایجوکیٹڈ ہے اور کام کرنے میں ایماندار بھی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کہا بھئی یہ کام ہونا ہے، اگلے 1 گھنٹے کے اندر، اگلے 10 گھنٹے کے اندر آپ کا کام فائنل ہے، لیکن آپ کے اندر صلاحیت انتظام کو چلانے کی ہے یا نہیں، اس چیز کا پتہ ایسے نہیں لگے گا۔ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کے ماتحت ملازمین 2 نیک اچھے ہوں، ایماندار ہوں، ماہر ہوں، 2 ماہر ہوں لیکن ایماندار نہ ہوں، اور 2 ایسے ہوں جو ایماندار بہت ہیں، کام کرنے کا سلیقہ کم ہے۔ اب آپ کو دیکھا جائے گا کیسے آپ ان کو مینج کرتے ہیں کہ وہ کام جو اچھا اسٹاف 10 منٹ میں کرتا، آپ اس اسٹاف سے اگر 10 منٹ میں کام لے کر کے دکھائے، اب آپ کی صلاحیت ہے۔ تو انسان کی ضرورت اس لیے ہے کہ تم سب یعنی اے فرشتوں بہت اچھے ہو، تو تمہیں سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری مخلوق جنات کی ہے جن میں شرارت غالب ہے، تو وہ اچھے ڈھنگ سے نظام نہیں سنبھال سکتے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ تمام نام یعنی اس روئے زمین پر اللہ انسان کی ضرورت کی جو چیزیں پیدا کرنے والا تھا، ان تمام چیزوں کو آدم علیہ السلام کے ذہن میں بٹھا دیا، ان کے خواص، ان کے فائدے، ان کے نفع نقصان اللہ نے ان کو بتا دیا، اور بتانے کے بعد اب فرشتوں کا ٹیسٹ لیا۔ بتایا کیسے؟ اللہ جانتا ہے۔ بتانے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب کے سامنے باقاعدہ الفاظ کی شکل میں یا کسی خاص آواز کی شکل میں ان چیزوں کی حقیقت ظاہر کی گئی۔ اب آپ کسی بھی مجمع میں دیکھیں کہ جب تمام لوگ ایک بات کو سنیں گے تو سب اس بات کو برابر لیول پر نہیں سمجھتے۔ کوئی پہلے لفظ میں سمجھ جائے گا بات کا رخ کدھر ہے، اور کوئی پوری بات ختم ہونے پر پوچھے گا کہ کیا ہوا ہے۔ یعنی سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک میں الگ ہے۔ اس سے فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ فرشتوں کو ایسا بنایا تو اللہ ہی نے تھا۔ اللہ فرشتوں کو بھی ایسا ہی بنا دیتا جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ پھر آدم کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتے ہی اس کام کو بھی سنبھال لیتے۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ اپنی مخلوق میں
تنوع پیدا کرنا چاہتا ہے، الگ الگ لیول کے الگ الگ سوچ کی مخلوق بنا کر کے بتانا چاہتا ہے تمہارا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اور ہر آدمی کا جو کام ہے میں نے اس کو اسی لائق بنایا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی صلاحیت آپس میں خلط ملط نہ کریں، یہی سے فساد آتا ہے۔ میرا جو کام ہے آپ اس میں دخل دے رہے ہیں، اپنے کام پر دھیان نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے اس میں دخل دے رہا ہوں، اپنے کام پر میرا دھیان نہیں ہے۔ زیادہ تر فساد یہیں سے آتا ہے، لیکن یہ اس آیت کا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک لگے ہاتھ ایک بات آئی ہے تو ذکر کر دی۔ اصل بات یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک علم دیا جو فرشتے اس کو سمجھ نہیں پائے، اس کو حاصل نہیں کر سکے، چاہے دیا تھا اس شکل میں کہ کوئی آواز تھی، یا دیا تھا اس شکل میں کہ اللہ نے ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ اور دل کے اندر اللہ نے وہ چیزیں ڈال دی تھیں۔ تو اللہ نے جب وہ سکھا دی، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور یہ فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں، ہم بہتر ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ جب نہیں بتا سکتے تو مطلب اس کام کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ بے ضرورت نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، کہنے لگے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو نے سکھایا اتنا ہمیں معلوم ہے۔ تو نے ایک سوال کیا تھا، ہمیں لگا ہم نے وہ جواب دے دیا، اور فرشتوں کی شان ہی یہی ہے، ہر اچھے انسان کی شان یہ ہے کہ بڑے کے کام پر اعتراض نہ کرے، لیکن اگر بڑا خود آپ سے سوال کر رہا ہے اس چیز کے نفع نقصان کے تعلق سے، اب جو آپ کے ذہن میں ہے دیانت داری ہے کہ آپ اس کو بے روک ٹوک بے جھجک اچھے الفاظ میں بیان کر دیں۔ مجھے اس میں یہ غلط لگ رہا ہے، آپ یہ بیان کریں گے، آپ اچھے انسان کہلائیں گے، بڑوں کی بات پر اعتراض کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یقیناً تو ہی ہے علم رکھنے والا اور تو ہی ہے حکمت والا، تجھے معلوم ہے اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، تجھے معلوم ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں پر آدم کی برتری ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریں اور اپنے باپ پر یعنی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے جو فضل کیا اس پر اش کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تو کیا کہا؟ انبئونی، مجھے بتاؤ۔ آپ یہ کب کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں جب سامنے والے کا ٹیسٹ مقصد ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ انبئہم، ان کو بتاؤ۔ بتانا کیا کہ آدم کا میں ٹیسٹ نہیں لے رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آدم کو معلوم ہے، اس لیے انہیں نہیں پتا ہے، ان کو بتاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم انہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا تھا۔ فرشتوں کے ذہن میں ایک بات تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ فرشتے سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسی مخلوق پیدا کرے گا ہی نہیں، لن یخلق، کبھی بھی پیدا نہیں کرے گا، کیسی؟ جس میں دو چیزیں ہوں، اعلم منا، ہم سے زیادہ علم ان کے پاس میں ہو، اکرم منا، ہم سے زیادہ عزت ان کو ملے۔ تو یہ ذہن میں ان لوگوں کے تھا، ان فرشتوں کے تھا۔ تو اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی اولاد میں اللہ نے ایسے ایسے انبیاء پیدا کیے جو فرشتوں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، اور ایسے ایسے انبیاء پیدا کیے جن کا علم اللہ نے بہت بلند رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے ان چیزوں کا علم جو تمہارے ذہنوں میں ہے، اور مجھے معلوم ہے وہ سب باتیں جو تم ظاہر کر دیتے ہو، اس لیے حقیقت میں جانتا ہوں۔ غرض یہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کی، اور برتری ظاہر کی علم کے ذریعے سے۔ بتانا کیا ہے کہ آدم علیہ السلام یا کوئی بھی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ایک گندگی ہے، مٹی کا ایک پتلا ہے، ایک بے جان چیز ہے، کوئی بھی مخلوق اس سے زیادہ آگے نکل سکتی ہے، لیکن یہ دوسری مخلوقوں پر حاوی ہے اور ان سے بہت بڑا ہوا ہے۔
کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ یعنی انسان کی عزت علم کی بنیاد پر ہے، اور علم کے ساتھ اگر وہ علم مفید بن جائے، اخلاق اور کردار اس کے ساتھ میں آ جائے، تو یہ شخص کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ اگر وہ معاشرہ اس کو عزت نہیں دیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ معاشرہ ایک مہذب اور خود عزت دار معاشرہ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔